ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، وہی صاحب ایمان شخص جس کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ المؤمن ہے، یعنی صاحب ایمان شخص، اسی کی گفتگو چل رہی ہے۔ تھوڑا سا اسی کی گفتگو چل رہی ہے، تو وہ اپنی گفتگو کرتے ہوئے یقیناً یہ مختلف مواقع پر اور مختلف جگہوں پر اس نے لوگوں سے باتیں کی ہوں گی، تو اس میں سے اس نے ایک بات یہ بھی کی، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، یہ لفظی معنی تو ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے، مالی کیا ہے، مجھے کیا ہے، میرے لیے یا کیا ہے مجھے، لفظی معنی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ بولا جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی آخر یہ کیا بات ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہنے کے لیے نا مالی کا لفظ عربی زبان کے اندر یا قرآن کریم میں اکثر آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مالی، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ادعوکم، کہ میں تو تمہیں بلا رہا ہوں اور میں تو تمہیں دعوت دے رہا ہوں الی النجات، نجات کی طرف، میں تو تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور نجات کے راستے کی دعوت دے رہا ہوں، وَتَدْعُونَنِي، اور تم مجھے بلا رہے ہو اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف، میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف، میں تمہیں کہ جس میں تمہاری نجات ہے، تمہاری بخشش ہے، تم آخر میں بچ جاؤ، اور تم مجھے اس طرف لے جانا چاہتے ہو کہ جہاں آخر میں آگ ہے۔ وہ کیا ہے، وہ آگ والا راستہ کیا ہے، تدعوننی، تم مجھے بلا رہے ہو اور دعوت دے رہے ہو، لِأَكْفُرَ، کہ میں کفر کروں، باللہ، اللہ کے ساتھ، کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت رہنمائی آئی ہے میں اس کا انکار کر دوں، یہ کفر ہے، اور وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس کے ساتھ اوروں کو شریک بناؤں، یہ ہے جہنم کی آگ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور بھائی یہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے نا میں اللہ کا نبی ہوں اور معجزات ہیں اور اللہ کے احکام ہیں اور ہدایت ہے اور اللہ کا راستہ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو یہ سب اور تم مجھے اس طرف بلا رہے ہو، یہ تو کفر کا راستہ ہے، یہ تو کفر کا راستہ ہے، اور تمہارا جو نظام چل رہا ہے وہ تو شرک کا راستہ ہے، تو ایک طرف میں کفر کروں اور ایک طرف میں شرک کروں، تم مجھے اس طرف لے کے جانا چاہتے ہو، یہ تو جہنم کا راستہ ہے، یہ تو آگ کا راستہ ہے۔ وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ماں، ان کو، بیٹا یہ مہمان بیٹھے ان کو تھوڑی سی جگہ دے دیں، ان کو تھوڑی سی جگہ دے دیں، آگے تشریف لیں۔ ماں، وہ، لیسا، نہیں ہے، لی، مجھے، بھی، جس کا، علم، علم، وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، اور میں اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، وَأَنَا، اور میں، أَدْعُوكُمْ، تمہیں بلا رہا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، العزیز، بے انتہا غالب، الغفار، اور بے انتہا بخشنے والے اللہ کی طرف۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں
اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں العزیز انتہائی بخشنے والے اور انتہائی غالب اللہ کی طرف. لا جرم یقیناً انما بے شک تدعوننی الی جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. لا جرم انما تدعوننی الی یقیناً بے شک جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. لیسا نہیں ہے لہو اس میں دعوتن بلانے کی اہلیت. لیس لہو دعوتن نہیں ہے اس کے لیے بلانے کی اہلیت دعوت کی اہلیت فی الدنیا دنیا میں ولا فی الآخرہ اور نہ آخرت میں. یعنی جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نا ارے ان کی طرف بلانا وہ تو دعوت کے اہل ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف بلایا جائے کہ ان کی طرف دعوت دی جائے. وہ تو اہل ہی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَأَنَّ اور بے شک مردنا ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے الی اللہ اللہ کی طرف. اب یہاں نا وہ صاحب ایمان پہلے اپنا ایمان چھپا رہا تھا, پہلے اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا, لیکن اب جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور آیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں صاف لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ایمان ظاہر کر چکا ہے. وہ اپنا ایمان کہ تم کفر کے راستے کی طرف ہو, تم شرک کے راستے کی طرف ہو, میں ایمان کے راستے پہ ہوں, میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں, میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہوں, میں تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے فرعون کی دعوت دے رہے ہو اور تم مجھے اپنے اس کفریہ نظام کی دعوت دے رہے ہو. اب دیکھیں کھلم کھلا اب وہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا اور ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے الی اللہ اللہ کی طرف. اب یہ آیت پڑھیں نا لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. جن جھوٹے معبودوں اور جس باطل نظام کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ارے وہ تو دعوت کے اہل ہی نہیں ہے. یعنی یہ کھلم کھلا اس سارے نظام سے وہ بری ہو گیا ہے, اس سارے نظام کی نفی کر رہا ہے. وہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. بھلا یہ بھی کوئی بلانے کا راستہ ہے کہ فرعونوں کو ہم خدا تسلیم کریں؟ یہ کوئی دعوت, یہ کوئی بلانے کے لائق ہیں کہ ہم اس شرکیہ نظام کو تسلیم کریں؟ یہ اس کی دعوت دے رہے ہو. ارے اس کی تو دعوت دینا ہی نہیں بنتا, تمہارا تو اس راستے کی طرف بلانا ہی نہیں بنتا. لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ. یہ نہ تو دنیا میں دعوت کے اہل ہیں اور نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں, ہم وہی اصحاب النار آگ والے ہوں گے, جہنم والے ہوں گے. اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہی جہنم والے اور آگ والے ہوں گے. حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جہاں پر منع فرما دیا بھئی آگے نہیں جانا, بس رک جاؤ یہاں پر. جو شخص اللہ کے روکنے پہ نہیں رکتا اس کا مطلب وہ حد سے بڑھ گیا. بھائی کسی غیر شخص کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو, روک دیا اللہ نے, نہیں ڈالنا. جو نہیں رکتا ڈالتا ہے یہ حد سے بڑھ گیا ہے. بھائی کسی کے عزت پہ ہاتھ نہ ڈالو, روک دیا اللہ نے. جو نہیں رکتا ہاتھ ڈالتا ہے وہ اللہ کی قائم کی ہوئی حد سے بڑھ گیا. ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, فلا تعتدوها, ان کو پامال نہیں کرنا, ان سے آگے نہیں بڑھنا. جہاں روک دیا ہے نا رک جاؤ, رک جاؤ. کفر سے روک دیا ہے رک جاؤ, رک جاؤ. شرک سے روک دیا ہے رک جاؤ, رک جاؤ. جو پھر بھی آگے بڑھتا ہے یہ حد سے بڑھنے والے, اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں ہم اصحاب النار, وہی آگ والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ یاد کرو گے ماں جو اقولو میں کہہ رہا ہوں لکم تم سے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا یاد آئیں گی تمہیں.
وَأُفَوِّضُ اور میں سپرد کرتا ہوں امری اپنا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بے شک کہ اللہ تعالی بصیر بالعباد اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں. یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اسے نظر آ گیا تھا کہ میں نے جو اعلان کیے ہیں نا اور جو میں جس راستے پہ چلا ہوں، اب یہ پوری ریاست میرے خلاف ہو جائے گی اور پوری ریاستی مشینری مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، کیونکہ میں نے ان کے سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اب میری خیر نہیں ہے، تو یہ کوشش کریں گے. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کرو، میں بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں. دیکھ رہا ہے وہ اپنے بندوں کو، دیکھ رہا ہے وہ اپنے بندوں کو. اب وہ یہ دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں. اور جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو اور لوگوں کی طرف سے شر کا اندیشہ ہو اور وہ ان کلمات کو پڑھے اور اس دعا کو مانگے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، حق پر ہو، بشرطے کہ وہ حق پر ہو، ظالم نہ ہو، وہ جابر نہ ہو، وہ لٹیرا نہ ہو، وہ برا نہ ہو، وہ بے گناہ ہو، صاحب ایمان ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہو اور لوگ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں، اور وہ یہ ان کلمات کو پڑھے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھیے آگے، فوقاہ اللہ فوقاہ بس بچا لیا اس کو اللہ نے سیئات ان تمام بری چالوں سے ما مکرو جو چالیں انہوں نے چلی. وقاہ اللہ سیئات ما مکرو اکیلا شخص ہے، ایک شخص، اس کی پشت پر کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے اس کے پیچھے، کوئی طاقتور ملک نہیں ہے، اکیلا شخص ہی ہے، تن تنہا، ٹھیک ہے، لیکن حق پر ہے، سچ پر ہے، اللہ کے نبیوں کا ساتھ دے رہا ہے، وہ مظلوموں کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے. ہاں اکیلا شخص ہے، اور کیا کہتا ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں اپنا معاملہ اب پورا جو باطل کا نظام تھا اور جو کفر کا نظام تھا، شرک کا نظام تھا، وہ سب کا سب اس کے خلاف ہو گیا. سیئات ما مکرو انہوں نے کمی نہیں کی، فرعونیوں نے کمی نہیں کی، آل فرعون نے کمی نہیں کی اس شخص کو نقصان پہنچانے کی، لیکن فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو اللہ نے اسے بچا لیا ان تمام بری چالوں سے جو انہوں نے چلی تھی. وحاقا اور آپ پکڑا بآل فرعون فرعونیوں کو سوء العذاب بدترین عذاب نے ان کو آ پکڑا، یعنی ڈوب گئے. اللہ نے سب کو غرق کر دیا. اغرقنا آل فرعون فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا. النار آگ یعرضون سامنے لائی جاتی ہے، یعرضون سوری وہ سامنے لائے جاتے ہیں علیہا اس آگ کے. النار یعرضون علیہا جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ لوگ غدوا وعشیا صبح و شام جہنم کی آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے ادخلوا ان سب کو داخل کرو آل فرعون فرعونیوں کو اشد العذاب سخت ترین عذاب میں، ان فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. یعنی قیامت سے پہلے تک، قیامت تک انہیں برزخ کا عذاب ہے. یہ آیت ہے جو برزخ کو اور برزخ کے معاملات کو ثابت کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے
اور مرنے سے لے کر قیامت تک وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، عذاب قبر۔ یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ ابھی جہنم نہیں، آخرت نہیں آئی، ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت تک کا معاملہ یہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ تو اللہ نے حساب شروع کر دیا۔ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں۔ نہیں دیکھیے میری بات سنیں، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کا حساب شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ یہ انفرادی ہے۔ ایک اجتماعی قیامت ہے، وہ اس دن آئے گی جب پورا جہان ختم کر دیا جائے گا، یہ اجتماعی قیامت ہے۔ ایک انفرادی قیامت ہے۔ انفرادی قیامت کب ہے؟ جب مر گیا انسان، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ صبح و شام جہنم کی آگ پر پیش کیے جاتے رہیں گے۔ پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر اللہ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو بدترین عذاب کے اندر ڈال دو، داخل کر دو، سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ، اور جب یتحاجون، آپس میں جھگڑیں گے یہ لوگ، فی النار، جہنم کی آگ میں، اور جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں آپس میں جھگڑیں گے، فیقولوا، تو کہیں گے، الضعفاء، یہ اصطلاح بار بار استعمال ہو چکی ہے، الضعفاء، استضعفوا، ہاں، اور استضعفوا الضعفاء یہ بار بار استعمال ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استکبروا، مستکبرین، یہ اصطلاح بھی بار بار استعمال ہوئی ہے۔ اور اس کا مفہوم بارہا میں نے عرض کر دیا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈ کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے والے۔ وہ جو فالوورز ہوتے ہیں نا، وہ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارے بڑے صاحب، ہمارا لیڈر، ہمارا حکمران ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے ہم نے اسی طرف جانا ہے۔ یہ جو لے کے جانے والے ہوتے ہیں نا، قرآن کریم نے ان کے لیے استکبروا، متکبرین، مستکبرین، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ متکبر جو خدا کے مقابلے پر آ کر اپنی بڑائی، اپنا تکبر لے کر لوگوں کو خدا کے خلاف راستے پہ لے کے چلتے ہیں، اور جو ان کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم نے کہا استضعفوا، یہ کمزور طبقہ تھا، یہ لیڈ نہیں کر سکتا تھا، یہ اس لیے فالو کر رہا تھا، وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب یہ لوگ جہنم کی آگ میں جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو جو ماتحت طبقہ ہوگا وہ کہے گا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو لیڈر تھے، جو بڑے تھے، جو سربراہ تھے، ان سے کہے گا اِنَّا، بے شک ہم، کُنَّا تھے، لَكُمْ تمہارے، تَبَعًا ماتحت، ہم تمہارے تابع ہوتے تھے، ہم تمہارے ماتحت ہوتے تھے، جو تم کہتے تھے ہم کرتے تھے، نہ ہم نے دن دیکھنا، نہ ہم نے رات دیکھنی، نہ ہم نے خدا دیکھنا، نہ ہم نے ہدایت دیکھنی، بس ہمارے لیے ہمارا لیڈر ہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا نبی ہے، وہی ہمارا رسول ہے۔ یہ معاملہ ان کا ہوتا تھا۔ تو انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع ہوتے تھے۔ فہل، کیا، انتم، تم، مغنون، بچا پاؤ گے، عنا، ہمیں، نصیباً، کچھ تھوڑا سا ہی، من النار، آگ سے۔ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا پھر آج تم ہمیں کچھ تھوڑا سا آگ سے بچا پاؤ گے؟ قال، کہیں گے، الذین، وہ لوگ،
استکبرو جو لیڈر ہوتے تھے وہ کہیں گے انا بے شک ہم کلن سب کے سب فیہا اس میں ہیں. آج ہم سب اس میں مشترک ہیں. آج یہ عذاب ہم سب کے لیے، ہم سب برابر ہیں اس میں. ان اللہ بے شک اللہ نے قد حکم فیصلہ فرما دیا ہے بین العباد بندوں کے درمیان. اللہ نے فیصلہ فرما دیا بندوں کے درمیان. آج ہم تم سب اس میں مشترک ہیں. وقال اور کہیں گے الذین وہ لوگ فی النار جو آگ میں ہوں گے، جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، وہ کہیں گے لخزنۃ جہنم جہنم کے چوکیداروں سے، وہ جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے ادعوا ربکم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف وہ ہلکا کر دے، عنا ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب عذاب. اپنے رب سے دعا کرو نا کہ وہ ایک دن کوئی عذاب میں کمی کر دے، تخفیف کر دے. قالو تو وہ آگے سے کہیں گے، وہ جو جہنم کے داروغہ ہوں گے اور جہنم کے چوکیدار ہوں گے وہ کہیں گے اولم کیا نہیں، تکو تھے، تأتیکم لائے تمہارے پاس، رسلکم تمہارے رسول، بالبینات واضح احکامات، واضح دلائل، واضح نشانیاں. اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات کیا تمہارے رسول تمہارے پاس واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے، واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے، واضح تعلیمات لے کر نہیں آئے تھے؟ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ایسا ہی تھا. قالو تو پھر وہ جہنم کے داروغہ کہیں گے فدعو اب پھر مانگتے رہو دعائیں، فدعو اب پھر مانگتے رہو دعائیں، وما دعاء الکافرین اور نہیں ہوں گی کافروں کی دعائیں، الا فی ضلال مگر رائے گاں اور ضائع. کافروں کی دعائیں ضائع جائیں گی، بالکل رائے گاں، بیکار اور ضائع جائیں گی. بس یہاں پر نہیں، ان کو زیادہ ہوگی، ان کو زیادہ ہوگی. وہ گمراہ بھی ہوئے اور انہوں نے گمراہ بھی کیا. جی ان کے لیے زیادہ ہوگی. ہاں لیڈر اگر اچھا ہے، سچا ہے، ہدایت اور خیر کے راستے کی طرف اس نے بلایا ہے، اس کو لیڈر کہیں، اس کو امیر کہیں، اس کو امام کہیں، وہ اگر صحیح ہوگا خیر بھلائی کے راستے کی طرف تو اس کو ثواب بھی دگنا ہوگا، اس کا اجر بھی دگنا ہوگا، اس کا رتبہ اور مقام بھی اس کا اسی اعتبار دگنا نہیں میں کہتا، وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے. ہاں وہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے.